ہماری جو پچھلی ویڈیو تھی میری سوچ میں شاہ ولی اللہ کے بارے میں تھی، ان کی زندگی کے بارے میں تھی۔ مجدد ان کو یونیورسلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اپنے زمانے کا، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں میری سوچ میں کہ آئیڈیاز کو پیش کرنا چاہیے اور ویور یہ فیصلہ کرے کہ کون کس مقام پہ کھڑا ہے تاریخ کے اندر۔ ہم آج آپ کو علی شریعتی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، مگر ان کا جو انفلوئنس تھا دین کے اوپر، ان کا جو انفلوئنس تھا اسلامک آئیڈیاز کے اوپر، وہ بہت ہی پروفاؤنڈ تھا۔ ان کا تعلق ایران یعنی پرشیا سے تھا، اور علی شریعتی کا جو مقام ہے ان دس مسلم آئیڈیا آف ریلیجن اینڈ مسلم آئیڈیا آف پالیٹکس بہت ہی بڑا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے اندر جو ہمارے ملک سے باہر کے لوگ ہیں ان کو ہم پڑھتے نہیں، ان کا نام ہم صحیح طرح سمجھتے نہیں ہیں۔ خراسان کی خاک میں پیدا ہوا، مشہد کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں۔ اس زمانے میں جب ایران دو صدیوں کے درمیان رہ رہا تھا، ایک صدی جو ایمان کے اوپر بنی ہوئی تھی اور ایک صدی جو ڈر کے اوپر بنی ہوئی تھی۔ اس آدمی کا نام تھا علی شریعتی، اور شروع سے وہ شاید آؤٹ آف پلیس تھا۔ اس کا جو باپ تھا، اس کے جو فادر تھے، وہ ایک انڈر گراؤنڈ سکول چلاتے تھے۔ اس سکول کے اندر فیتھ اور فلسفی دونوں کو پڑھایا جاتا تھا، جہاں پہ قرآن شریف کو پڑھایا جاتا تھا روسیو کے ساتھ، یہاں پہ رومی کو پڑھایا جاتا تھا مارکس کے ساتھ، کارل مارکس کے ساتھ۔ تو جب یہ بچہ بڑا ہو رہا تھا تو اس نے ان کانٹرڈکشنز کو دیکھا جو آج بھی ہماری روح کے لیے جنگ کر رہی ہیں۔ ایک ایسا مسٹک، ایک ایسا ریبل جو اس کے کان کے اندر ہمیشہ سرگوشی کیا کرتا تھا۔ علی شریعتی پریچنگ کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا، علی شریعتی پیدا ہوا تھا سوال پوچھنے کے لیے۔ اس نے اپنے ملک کو دیکھا، اپنی دھرتی کو دیکھا کہ ایک ایسا شاہ اس پہ حکومت کرتا ہے جو بادشاہ کی طرح تیار ہوتا ہے، بادشاہ کی طرح کپڑے پہنتا ہے، مگر وہ جھکتا ہے فورن ویسٹرن پاورز کے سامنے۔ اس نے یہ دیکھا کہ جو مسجدیں ہیں اس کی ریاست کے اندر، جو یونیورسٹیز ہیں اس کی ریاست کے اندر، وہ کرج کو بھول گئی ہیں، بلکہ ان کا کرج ختم ہی ہو گیا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میری جو یہ سرزمین ہے یہ عبادت کرنے والوں سے بھری ہوئی ہے، مگر ان لوگوں سے خالی ہے جو لوگوں کے پاس کوئی پرپس ہے۔ یہ جو لائن ہے اس کی، یہ اس کو ڈیفائن کرتی ہے۔ ایک شخص جو یہ چاہتا تھا کہ جو پرپس ہے وہ پریئر کے اندر واپس آ جائے۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ علی شریعتی ینگ جب تھا تو وہ پیرس چلا گیا، فرانس پڑھنے کے لیے، اور اس کا یہ خیال تھا کہ وہاں جا کے شاید کوئی پرپس، کوئی ریزن اس کو مل جائے گا۔ مگر جب وہ وہاں پہنچا تو اس کو پرپس اور ریزن کے ساتھ ڈسپیر بھی ملی ان کیفیز کے اندر جہاں پہ سگریٹ نوشی اور آئیڈیاز کو ایک ساتھ جلایا جاتا تھا۔ علی شریعتی نے جان پال سارتر کو سنا، فرانس فنون کو سنا، البرٹ کیمس کو سنا اور لوئس میسیگون کو سنا، اور اس نے ریئلائز یہ کیا کہ ویسٹ نے پروگریس تو بہت کر لی ہے، مگر ایسے لگتا ہے کہ ویسٹ کا دل اب خالی ہو گیا۔ اور اس نے سوچنا شروع کیا کہ ایک تیسرا رستہ ہونا چاہیے، ایک دنیا جہاں پہ مسلمان جو بالکل ایسے لگتا ہے کہ پیچھے رہ گئے ہیں، وہ ماڈرن بھی ہو جائیں مگر اپنے دین کے اوپر بھی چلنے والے ہوں۔ یعنی کہ وہ جو فیتھفل تھے، جو سمجھتے تھے کہ پروگریس جو ہے وہ دین کو ختم کر دے گا، تو علی شریعتی کا یہ خیال تھا کہ دین کو پروگریس ختم نہیں کرتا، پروگریس کو پروگریس ختم کرتا ہے۔ تو پیرس ایک طرح سے اس کا ایک کلاس روم بن گیا، اس کا ایک بیٹل فیلڈ بھی بن گیا۔ اس نے جو الجیرین اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ مارچ کرنا شروع کر دیا۔ اگین جو لوگ الجیریا کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں تو انتہائی سخت فرینچ کلونیل امپائر کا قبضہ تھا الجیریا کے اوپر، تو اس کے خلاف پیرس میں الجیرین اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس نے مارچ کیا۔ اس نے ریولوشنریز سے ملنا شروع کر دیا جو فریڈم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ مائنڈ یو کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر نیشنلسٹ موومنٹس سر اٹھا رہی تھی۔ اس نے یہ دیکھا کہ سویلائزیشن کے نام پہ نہتے لوگوں کا خون کیسے بہایا جا سکتا ہے۔ اس جنگ کے اندر اس کی جو تھیولوجی تھی اس نے شیپ لینا شروع کیا۔ وہ تھیولوجی جو اوبیڈینس کے اوپر نہیں تھی بلکہ ایک اویکننگ کے اوپر تھی، یعنی وہ یہ چاہتا تھا ایک سوئے ہوئے دین کو جگایا جائے، ایک سوئی ہوئی قوم کو دوبارہ بیدار کیا جائے۔ اس نے لکھا کہ کربلا کو آپ ایک ٹریجڈی نہ سمجھیں بلکہ کربلا ایک ماڈل ہے زندگی گزارنے کا۔ امام حسین
نے اس لیے جام شہادت نوش نہیں کیا کہ ان کو یاد رکھا جائے، بلکہ انہوں نے جو جنگ لڑی ظلم کے خلاف، اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ جب علی شریعتی ایران واپس آیا تو وہ بالکل مختلف آدمی تھا۔ وہ واپس آیا ایک طوفان لے کے اپنے دل کے اندر۔ جو تہران کی سڑکیں تھیں وہ خاموش تھیں، مگر علی شریعتی نے جو لیکچر دیے حسینی ارشاد میں، وہ ایکچولی اس آگ کو بھڑکا رہے تھے جو آگ لوگوں کے دلوں کے اندر چل رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس، شاعر، لیبررز، وہ لوگ جو خواب دیکھتے تھے ایران کے اندر، ہزاروں کی تعداد میں علی شریعتی کو سننے آیا کرتے تھے۔ اس کا جو انداز بیان تھا وہ ایک نئی سوچ کو جگا رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ یہ کہا کہ اسلام ایک سکول آف رسپانسبلٹی ہے، اسلام ایک ریچول کا سکول نہیں ہے۔ ایکچولی یہ ایکو کرتا ہے شاہ ولی اللہ کی ٹیچنگس کو۔ اس نے ایک دفعہ کہا کہ ایوری پریئر از اے ریبیلین اف اٹ اسٹینڈز اگینسٹ انجسٹس۔ علی شریعتی نے یہ آئیڈیا آرگیو کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک پروفٹ اور ایک فگر آف لیجنڈ نہیں تھے، مگر وہ ایک سوشل ریولوشن کے فاؤنڈر تھے۔ اس نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا کی پہلی ریولوشنری خاتون تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فلاسفر آف جسٹس تھے۔ علی شریعتی نے یہ بھی آرگیو کیا کہ جو مذہب ہے جس کو وہ اپنے زمانے میں دیکھتے رہے، ٹھیکیداری نہیں ہے کلیرکس کی، اسکالرس کی، اور یہ کرش کرنے کے لیے نہیں ہے کہ بادشاہ جب چاہے اس کو تبدیل کر دے، جب چاہے اس کا مطلب چینج کر دے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا مشن باز گشت بے کیش یعنی ریٹرن ٹو سیلف ہے، ری ڈسکوری آف ڈگنیٹی انڈر کولونائزیشن اینڈ کنزیومرزم، یعنی وہ لوگ جو محکوم ہیں کلونیلزم کے اندر، ان کو اپنی ڈگنیٹی کو دوبارہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کلونیلزم سے نکل کے کنزیومرزم کے اندر جا رہے ہیں یعنی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کو بھی اپنی ڈگنیٹی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ جو علی شریعتی سے محبت کرتا تھا تو دوسری طرف ایک ایسا کلیرک پیدا ہوتا تھا جو اس سے نفرت کرتا تھا، جو اس سے ڈرتا تھا، اور جو ایران کے جنرل تھے، ایران کے طاقتور لوگ تھے، وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ علی شریعتی کا صفایا کر دیں۔ جو شاہ کی رجیم تھی اس زمانے میں، اتھارٹیرین ٹوٹیلیٹیرین رجیم، وہ اس کے لیکچرز کے اندر وہ سپارک دیکھتی تھی جس سے ان کی رجیم ختم ہو سکتی تھی، اور جو کلیرکس تھے وہ اس کو آئینے کی طرح دیکھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے نام کو ہٹا دینا چاہیے، اس کے اوپر کوئی خبر شائع نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیکچرز کو بین کیا گیا۔ یہ جو بین کرنے والا کام ہے ویسے یہ بہترین ہے۔ ہر اتھارٹیرین ٹوٹیلیٹیرین رجیم اور ہر کلیرک جو اپنے آئیڈیاز کے اگینسٹ کسی کو بولتا سنتا ہے وہ بین کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کے نام کو اخبارات سے ختم کر دیا گیا، اسٹوڈنٹس کو اس کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ مگر ایک دفعہ جب آئیڈیا نکل آتا ہے تو اس آئیڈیا کو روکنا انتہائی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ علی شریعتی کے جو الفاظ تھے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، اور لوگوں نے اس کے پامفلیٹس کو پرنٹ کرنا شروع کر دیا سیکرٹ کے اندر۔ اس کی کتابوں کو ایکچولی میمورائز کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ مین ان اسلام، فاطمہ از فاطمہ، سوشیالوجی آف اسلام، یہ ان کتابوں کو فاربیڈن سمجھا جانا شروع کر دیا ایران کے اندر حکومت نے، اور عوام نے ان کو دل سے لگا لیا۔ جو انداز بیاں کہا جاتا ہے علی شریعتی کا تھا، ایسے لگتا تھا کہ وہ لیکچر نہیں دے رہا بلکہ وہ لوگوں کے سامنے انفیکٹ کنفیشن دے رہا ہے۔ علی شریعتی نے کہا کہ دا ٹرو بلیور از ناٹ ون ہو پریز ان سیفٹی، یعنی صحیح دین پہ چلنے والا وہ شخص نہیں ہے جو خاموشی سے چھپ کے عبادت کرتا ہے، مگر صحیح دین پہ چلنے والا وہ شخص ہے جو خطرے کے سامنے سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اور علی شریعتی نے خود اپنی زندگی کے اندر اس سچ کو جیا بھی، اور اس جھوٹ کا اور اس طاقت کا مقابلہ بھی کیا۔ تو اس سے پہلے جن لوگوں کے پاس اس طرح کے آئیڈیاز تھے، انہی کی طرح اس کو اریسٹ کیا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کے دوستوں کو ٹارچر کیا گیا، اس کے لیکچرز کو بین کیا گیا، اس کو پھر ریلیز کیا گیا، اور اس کے اوپر سرویلنس لگا دی گئی کہ اس کو ہر وقت دیکھا جاتا تھا۔ اس کی جو وائف تھی، اس کی جو بیگم تھی، پورن شریعت رضوی، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی، اور وہ خاموشی سے علی شریعتی لکھتا رہا کہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہوئے کہ جو بھی لفظ وہ لکھ رہا ہے اس لفظ کو لکھنے کی وجہ سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اور جب پریشر اس کے اوپر انبیئربل ہو گیا تو فائنلی علی شریعتی لیفٹ ایران، اس کی جو سرزمین ہے، پہلے وہ سیریا گیا اور فائنلی علی شریعتی انگلینڈ چلا گیا ایگزائل میں۔ علی شریعتی واز ٹائرڈ، مگر وہ
ٹوٹا نہیں تھا، وہ صرف ڈریم کرتا تھا، خواب دیکھتا تھا ایسے ایران کے جو ایک خالی اسٹیٹ نہ ہو بلکہ ایک روح ہو جو دوبارہ زندہ رہنے کے لیے تیار ہو۔ جون آف 1977 میں علی شریعتی اپنے گھر میں اچانک مردہ پایا گیا۔ آفیشیل رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ فالوورز علی شریعتی کے کہتے ہیں کہ اس کو زہر دیا گیا۔ 43 ایئرز آف ایج، 43 سال کی اس کی عمر تھی، مگر ہی واز ینگر دین دا ریولیوشن دیٹ ہی انسپائرڈ۔ اس کا جو فیونرل تھا، اس کا جو جنازہ تھا، اس کی کوئی ہیڈ لائن نہیں بنی، مگر کہتے یہ ہے کہ جب علی شریعتی مرا تو ہزاروں شاید لاکھوں لوگ ایران میں روئے خاموشی کے ساتھ۔ 2 سال کے اندر جس رجیم کے خلاف علی شریعتی آواز اٹھایا کرتا تھا، ایران کے اندر ریولوشن آیا، مگر وہ ریولوشن شاید ایران میں نہیں آیا جس کے خواب علی شریعتی دیکھا کرتا تھا۔ علی شریعتی کا جو آئیڈیاز ہیں وہ یہ ہیں کہ فیتھ جو ہے اس کے اندر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے، جو عدل ہے، جسٹس ہے، اس کے اندر کرولٹی، ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظلم کے ذریعے عدل کو حاصل کرنا نہیں چاہیے۔ اسلام کے اندر کلرجی کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جب ایران کے اندر ریولوشن آیا تو ایگزیکٹلی وہی ہوا جس سے علی شریعتی ڈرتا تھا۔ ڈوگما ویئرنگ کلوتھز آف فریڈم، جو رولرز تھے ایران کے وہ اس کو کوٹ ضرور کیا کرتے تھے مگر اس کی وارننگ کو ہمیشہ اگنور کیا انہوں نے۔ اس کو ایک شہید بنا دیا گیا دونوں سائیڈوں کا، یعنی پرو ریولوشن اور اینٹی ریولوشن دونوں سائیڈ نے اس کو اپنا شہید بنا لیا۔ یعنی اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ بہت زیادہ مذہبی ہے سیکولر لوگوں کے لیے، اور اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ ریلیجیس لوگوں کے لیے وہ بہت زیادہ ماڈرن ہے۔ مگر اس کی ڈیتھ سے جو اس کا مشن ہے وہ ختم نہیں ہوا بلکہ ایمپلیفائی ہو گیا۔ آج جو مسلم تھاٹ ہے اس کی رگوں میں علی شریعتی کے آئیڈیاز دوڑے ہیں۔ یونیورسٹیز تہران سے لے کے کراچی تک اس کے لیکچرز کو اسٹڈی کرتی ہیں، اس کے آئیڈیاز انفلوئنس آج بھی ان ایکٹیوسٹ کو کرتے ہیں جو لیبنان میں رہتے ہیں، سوڈان میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں۔ ایون جو کرسچن لبریشن کے تھیولوجنز ہیں لیٹن امریکہ میں، وہ اس کو سائٹ کرتے ہیں ایز اے ماڈل۔ جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام اور جمہوریت ایک ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے، اس سوال کو ہم کئی دہائیوں سے پوچھ رہے ہیں پوری دنیا میں، تو جب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام اور جمہوریت ایک ساتھ چل سکتے ہیں، جب یہ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی کیا مذہب کے نام پہ جو لوگ اپریس ہو رہے ہیں ان کو بچایا جا سکتا ہے، تو وہ ایکچولی سوال وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جو علی شریعتی نے آج سے کئی دہائیوں پہلے پوچھا، اور ہمیں یہ آئیڈیا دیا کہ آپ اس دنیا میں رہنے والے مسلمان یہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ بظاہر جب آپ علی شریعتی کی کتابوں کو پڑھیں، اس کے آئیڈیاز کو پڑھیں، تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ مذہب کے اوپر کوئی بات پڑھیں، مگر ایکچولی اس کا جو کور ہے، اس کا جو خمیر ہے، وہ ریبیلین اگینسٹ انجسٹس ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہر آدمی جو فیتھ رکھتا ہے، جو بلیو کرتا ہے، وہ ایک ریولوشنری ہے ان ڈسگائز، اور ایوری جنریشن مسٹ ری ڈسکور دیئر فیتھ انیو۔ وہ یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی دین اگر آپ کو آزاد نہیں کرتا تو پھر شاید وہ دین ہی نہیں ہے، اور وہ یہ آرگیو کرتا تھا کہ وہ اگر کوئی دین آپ کو آزاد نہیں کرتا تو وہ ایک سلیوری ہے ڈسگائزڈ ان سیکرڈ کلوتھس۔ یہ جو کانٹرڈکشن ہے یہ آج بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ علی شریعتی پریڈ لائک اے مسٹک اور روٹ لائک اے مارکسسٹ۔ تو وہ ایک شاعر کی طرح بات کیا کرتا تھا، اس کی موت ایک ریولوشنری کی طرح ہوئی جس کے لیے اس کا اپنا ملک تیار نہیں تھا۔ اس سے محبت بھی کی جاتی تھی، اس سے ڈرا بھی جاتا تھا۔ اس کے جو الفاظ تھے اس نے ریولوشنز کو بھی انسپائر کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہی ریولوشنز نے اس کے الفاظ کو بلا بھی دیا۔ علی شریعتی اور اس قسم کے لوگوں کا جو امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر، وہ مونومنٹس کے اندر میجر نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی تاج محل، کوئی بہت بڑا مقبرہ اس کا نہیں بنایا گیا، مگر لوگوں کے ذہن کو اس نے ضرور شیپ کیا۔ اس نے کہا کہ ہر انسان کو اپنی کانشنس کو سننا چاہیے، ہر عبادت جو کرنی چاہیے وہ ایسے کرنی چاہیے کہ وہ انجسٹس کے خلاف پروٹیسٹ ہو۔ اس کا جو میسج تھا وہ اس کی کوئی بارڈر نہیں تھے، اس کے میسج کی کوئی زبان نہیں تھی، اس کی میسج کی کوئی سیکٹ نہیں تھی۔ پاکستان میں وہ لوگ جو اہل علم ہیں وہ اقبال کے ساتھ ساتھ علی شریعتی کو بھی کوٹ کرتے ہیں۔ ایران کے اندر اس کی جو بینڈ کتابیں ہیں وہ آج بھی موبائل فون اور واٹس ایپ گروپس کے اندر چیٹ میں پڑھی جا سکتی ہیں۔
عرب دنیا کے اندر ایک پوری جنریشن جہاں پہ تھنکرز پیدا ہوئے جنہوں نے فیتھ اور فریڈم کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، وہ علی شریعتی کے آئیڈیاز کو سلام آج بھی پیش کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کی ایک لائن جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اس نے کہا کہ وین یو کینٹ فائنڈ این امام بیکم ون، اگر آپ کو امام نہیں ملے تو پھر آپ خود اپنے امام ہو۔ یہ علی شریعتی تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ عام مسلمان بھی لیڈر بن سکتا ہے، عام بلیور بھی جو ہے وہ لیڈر کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس نے خواب ایک ایسے اسلام کا دیکھا جو دنیا کو ڈومینیٹ نہیں کرے گا، جس کا جو مقصد ہے دین کا وہ دنیا کو ڈومینیٹ کرنا نہیں ہے۔ ایک فیلسی ہے جو ہمارے اندر اب کلرجی کے اندر بھی ہمارے اندر آئیڈیاز آ گئے ہیں کہ اسلام کو دنیا کو ڈومینیٹ کرنا ہے، دنیا پہ قبضہ کرنا ہے۔ علی شریعتی یہ کہتا تھا کہ اسلام سے آپ نے دنیا کو لبریٹ کرنا ہے، دنیا کو آزاد کرانا ہے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ جو خلافت کی لوگ باتیں کرتے ہیں یہ ایک طرز حکومت نہیں ہے بلکہ ایک کانشنس ہے، اور اس کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ دنیا کو اسلام کے ذریعے آزاد کرانے کی کوشش کریں تو یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنی کوئی کنکلوژن ڈرا کریں اس ویڈیو کو سننے کے بعد، کچھ گزارشات آپ کے سامنے۔ علی شریعتی کوئی سمپل فگر نہیں تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس آگ کو جلایا جو غفلت کی نیند ایک قوم سوئی ہوئی تھی، اس کو جگانے کی کوشش کی، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے دین کو ایک فیتھ کو ایک موومنٹ کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس نے اسلام کو اس کی زبان واپس کی، اس نے اس زمانے میں آواز اٹھائی جب خاموش رہنا فیشنیبل تھا۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک ایسا ریبل تھا جو شاید تھوڑا سا اپنی حدود سے باہر نکل گیا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ایک ایسا انٹلیکچوئل تھا جس نے ایسٹرن مسٹیسزم کے اندر ویسٹ سے بہت زیادہ کاپی کیا، جس نے کلرجی کو چیلنج کیا اور جس نے فیتھ فل کو انسیٹل کرنے کی کوشش کی۔ آج کے دن بھی ایران کے اندر اس کا نام ڈرائنگ روم کے اندر ڈسکشن کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو ہیریٹک کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو شہید کہتے ہیں۔ مے بی دونوں ہی باتیں ٹھیک ہوں۔ علی شریعتی وہ ہیریٹک تھا جس کی ضرورت اس زمانے کے دور کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو بھی تھی، اور شاید اس دین کو بھی تھی جو اس وقت تک ایک بہت بڑی کنفیوژن کا شکار تھا۔ اور شاید یہ جو تبدیلی ہے یہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ہو کیا رہا ہے اور اس کو صحیح طرح دیکھنا کیسے۔ میری سوچ میں ہم آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ کس کو ایڈمائر کریں اور کس کو کنڈیم کریں۔ ہم آپ کو سناتے ہیں کہانی، ہم آپ کو سناتے ہیں وہ سٹرگل، ہم آپ کو وہ سناتے ہیں جو کنٹرڈکشنز ہیں، اور پھر آپ کے ہاتھ میں ایک آئینہ پکڑا دیتے ہیں۔ آپ سنیں، آپ دیکھیں اور آپ فیصلہ کریں۔ علی شریعتی ایک ریبل تھا جس نے دین اسلام کو غلط سمجھا، یا ایک بلیور تھا جس نے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا۔ مے بی ہر سچائی کی طرح اس سے پہلے جو آنے والے لوگ تھے ان سب کی طرح علی شریعتی ایکچولی دونوں تھا۔ بہت شکریہ۔